السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک رمضان کیسے گزاریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک ایک ایسا مقدس مہینہ جو کہ رحمتوں، برکتوں اور انعامات سے بھرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی، ہر مہینے کو عظیم سے عظیم انعامات دے کر بھیجا، مگر رمضان المبارک کا ماہ مقدس ایسا ہے جس میں رب ذوالجلال نے کسی خاص انعام کا ذکر نہیں کیا، بلکہ آسمان کے تمام دروازے کھول کر ثابت کر دیا کہ یہ مہینہ برکتیں ہی برکتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ کیا محض دروازہ کھل جانا ہی اس امر کی دلیل ہے کہ آپ داخل ہو گئے؟ بھلے ہی آپ حرکت نہ کریں، دروازے کی جانب نہ لپکے، آپ سمجھیں گے کہ داخل ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ دروازے کا کھل جانا ایک موقع مل جانے کے مترادف ہے۔ اب ہم پر ہے کہ ہم اس موقع سے کس قدر فائدہ اٹھا کر اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض ہوئے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سوال یہ ہے کہ کیا نماز پرہیزگار نہیں بناتی؟ حج پرہیزگار نہیں کرتا، زکوٰۃ پرہیزگار نہیں بناتی، دیگر عبادات پرہیزگاری کی ضامن نہیں ہیں؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ روزہ در حقیقت ان تمام عبادات کا مجموعہ ہے، اس لیے فرمایا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کیسے؟ ایسے کہ جب انسان حالت روزے میں ہوتا ہے تو کھانے پینے سے رک جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اور اللہ کے حکم کی تعمیل ہی دراصل تقویٰ ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں کہ فرض ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں کہ فرض ہے، نہ ادا کی تو مال حرام ہوگا۔ حج ادا کرتے ہیں کبھی بخشش طلب کرنے کے لیے، کبھی زیارت کی غرض سے۔ روزہ وہ واحد عبادت ہے جو محض اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، اور اسی دوران جن امور سے اجتناب کرتے ہیں وہ فقط اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے کیا جاتا ہے۔ تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ انسان منہیات سے پرہیز کرتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مشتہبات سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں بھی بالکل اسی طرح روزے دار ہر اس عمل سے، اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے روزے کو خراب کرے۔ تو ثابت ہوا کہ روزہ اس لیے فرض کیے گئے تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں۔ اب ہمارا نقطہ یہ تھا کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے تو ہمیں داخل کیسے ہونا ہے؟ ہم نے قیام و سجود کو، سحر و افطار کو، صدقات و خیرات کو حرکت کا وسیلہ بنا کر جھوٹ، غیبت، چغلی، چوری اور اس جیسی دیگر آلائشوں کے کانٹوں کو اپنی راہ سے چن کر راستے کو صاف کر کے اس دروازے کی جانب بڑھنا ہے، اور پھر اللہ کے احکام بجا لاتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ یوں ہم نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر خوش نصیبی کو اپنا مقدر بنانا ہے۔ اس ماہ مقدس کا استقبال کیجیے، خود کو عبادت کے لیے تیار کر کے، روزے کے لیے عزم مصمم کر کے، ضرورت مندوں کے طعام کا حسب استطاعت انتظام کر کے اپنے گھروں کو اس ماہ مقدس کی آمد کی خوشی میں امن و سلامتی کا گہوارہ بنا کر، اب سوال یہ ہے کہ ہم روزہ کس حالت میں قضا کر سکتے ہیں؟ اس فرض کی چھوٹ کن صورتوں میں ہے؟ تو فرمایا یہ گنتی کے چند دن ہیں، بس اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کر لے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان کے ذمہ ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے۔ پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سکو۔ تو اس میں حکم دیا گیا کہ کن حالات میں تم اس فرض کی قضا کر سکتے ہو۔ یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ دین اسلام آسان دین ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بے جا ظلم نہیں کرتا۔ ویسے تو روزے کے فضائل اور اس کی اہمیت بے شمار ہیں،
جن کو اس ویڈیو میں بیان کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ تو پھر سوچئے، جس چیز کا اجر واضح الفاظ میں اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا اسے بیان نہیں کیا، اس ویڈیو میں بیان کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کی اہمیت و فضیلت کی ایک جھلک دیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ سے کلام کرتے ہوئے پوچھا کہ اے اللہ، کوئی ایسا بھی ہے کوئی مجھ سے زیادہ تیرے قریب ہو؟ تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ایک ایسی امت آئے گی، ایک مہینہ ایسا ہوگا جس میں ان کے حلق خشک ہوں گے، لب سوکھے ہوں گے، آنکھیں تھکی ہوں گی۔ جب وہ افطار کے لیے بیٹھیں گے، اس وقت جب ہاتھ اٹھائیں گے تو میں ان کے اتنا قریب ہوں گا کہ کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ آئیے ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔